بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھم ابن امیہ عبدی کی شہادت۔ آپ بصرہ کے رہنے والے تھے اور کوفے میں سکونت اختیار کی تھی۔ ماریہ بنت منقذ عبدی کے مکان پر ہونے والے تمام جلسوں میں شریک ہوئے۔ ایک دن یزید ابن سبیت نے کہا کہ میں امام علیہ السلام کی نصرت کے لیے جا رہا ہوں۔ ادھم نے کہا کہ میں بھی ساتھ چلوں گا۔ آپ مقام ابطح پہنچے اور امام علیہ السلام کے ساتھ ہی رہے اور یوم عاشور اپنی جان عزیز امام علیہ السلام پر قربان کر کے امر ہو گئے۔ امیہ ابن سعد طائی کی شہادت۔ آپ کوفے میں رہتے تھے۔ جب آپ کو علم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچ گئے ہیں تو آپ فی الفور کوفے سے نکل کر امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو گئے اور یوم عاشور کمال جذبہ قربانی کے پیش نظر امام علیہ السلام اور اسلام پر قربان ہو گئے۔ بشر ابن عمر کندی کی شہادت۔ آپ حضرموت کے رہنے والے تھے اور قبیلہ کندہ کے فرد تھے۔ آپ بھی حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔ جابر ابن حجاج تیمی کی شہادت۔ آپ بہت ہی بہادر اور شجاع تھے اور روز عاشور حملہ اولیٰ میں شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ حباب ابن عامر ابن کعب تیمی کی شہادت۔ آپ کوفے کے باشندے اور محبان اہل بیت میں سے تھے۔ جناب مسلم ابن عقیل کی بیعت کی تھی۔ جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کے بعد اپنے قبیلے میں روپوش ہو گئے اور جب اطلاع ملی کہ امام حسین علیہ السلام کوفے کے جانب عازم سفر ہیں تو کوفے سے نکلے اور راہ میں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر ہم رکابی کا شرف حاصل کیا۔ عاشور کے دن حملہ اولیٰ میں شہادت پائی۔ جبلہ ابن علی شیبانی کی شہادت۔ آپ جناب مسلم کی شہادت کے بعد کوفے سے نکل کر امام علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو گئے اور حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔ جنادہ ابن کعب خزرجی کی شہادت۔ آپ قبیلہ خزرج کی یادگار تھے اور مکہ مکرمہ میں امام علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوئے۔ 18 دشمنوں کو قتل کر کے شہید ہوئے۔ جندب ابن حجیر خولانی کندی کی شہادت۔ آپ اصحاب امیر المومنین علیہ السلام میں سے تھے اور کوفے سے نکل کر لشکر حر کی آمد سے پہلے امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یوم عاشور حمایت فرزند رسول میں جنت کے حقدار ہوئے۔ جبین ابن مالک تیمی کی شہادت۔ جبین ابن مالک ابن قیس تیمی عمر ابن سعد کے لشکر کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام سے جنگ کے لیے کوفے سے آئے تھے، لیکن جب یہ دیکھا کہ عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شرائط کو قبول نہیں کیا گیا تو جبین ابن مالک تیمی اپنے قبیلے کے چند افراد کے ہمراہ رات کے وقت امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو گئے اور عاشور کے روز شہادت کے درجے پر فائز ہو گئے۔ حارث ابن نبحان کی شہادت۔ آپ کے والد حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کے غلام تھے۔ نبحان ایک بہادر شخص تھا جس کا انتقال حضرت حمزہ علیہ السلام کی شہادت کے 2 سال بعد ہوا۔ اس لحاظ سے حارث کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حارث ابن نبحان نے حضرت علی علیہ السلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام کا ساتھ دیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا آئے اور عاشور کے دن پہلے حملے میں شہید ہوئے۔ حارث ابن امرؤ القیس کندی کی شہادت۔ آپ صبح عاشور لشکر ابن سعد سے نکل کر امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوئے اور جام شہادت نوش کیا۔ حجاج ابن بدر سعدی کی شہادت۔ آپ بصرہ کے رہنے والے تھے اور آپ کا تعلق قبیلہ بنی سعد سے تھا۔ آپ رئیس بصرہ مسعود ابن عمر کا خط لے کر امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پھر واپس نہیں گئے اور یوم عاشور حملہ اولیٰ میں امام علیہ السلام پر قربان ہو گئے۔ حلاس ابن عمرو راسبی کی شہادت۔ آپ کوفے کے رہائشی اور قبیلہ ازد کی شاخ راسب کی یادگار تھے۔ اصحاب امیر المومنین علیہ السلام میں شمار ہوتے تھے۔ کوفے سے عمر ابن سعد کے لشکر کے ہمراہ آئے تھے اور جب آپ کو یقین ہو گیا کہ صلح نہ ہو سکے گی
تو شب عاشور امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حملہ اولا میں شہید ہوئے۔ ظاہر ابن عمرو اسلمی کندی کی شہادت۔ آپ ہر وقت امیر المومنین علیہ السلام کے ایک صحابی عمرو ابن الحمق کے ہمراہ رہا کرتے تھے۔ آپ زبردست پہلوان مشہور تھے اور عرب کے لوگ آپ سے بے حد متاثر تھے۔ آپ حج کے لیے مکہ پہنچے اور پھر امام علیہ السلام کے ہمراہ ہو گئے۔ آپ مکہ مکرمہ سے کربلا امام علیہ السلام کے ہمراہ آئے اور حملہ اولا میں شہید ہوئے۔ زہیر ابن سلیم ازدی کی شہادت۔ آپ قبیلہ ازد کے نمایاں فرد تھے اور شب عاشور جب لشکر یزید نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کا قطعی فیصلہ کر لیا تو وہاں سے نکل کر امام حسین علیہ السلام کی طرف آ گئے اور آپ علیہ السلام کی نصرت کرتے ہوئے حملہ اولا میں شہید ہوئے۔ سالم مولا عامر عبدی کی شہادت۔ آپ بصرہ کے رہنے والے تھے اور اپنے مالک عامر ابن مسلم عبدی کے ساتھ اسی قافلے میں جو یزید ابن سوید کے ہمراہ بصرہ سے مقام ابطح میں پہنچا تھا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور روز عاشور حملہ اولا میں شہید ہوئے۔ سالم ابن عمرو کی شہادت۔ آپ کوفے کے رہنے والے تھے اور جب امام حسین علیہ السلام اور ابن اسد کے درمیان گفتگو چل رہی تھی اسی دوران کربلا پہنچے اور اصحاب امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہوئے اور صبح عاشور حملہ اولا میں اپنی جان نثار کر کے ابدی حیات کے مستحق ٹھہرے۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔